السلام علیکم دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ دیکھی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو، پھر تم سے ایک بات ناگوار ہو جائے تو فوراً کہہ دیتی ہیں، تم نے میرے ساتھ کبھی کوئی بھلائی ہی نہیں کی۔ یہ حدیث عورتوں کو تنبیہ کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک، شکر گزاری اور نرمی کا رویہ اپنائیں تاکہ وہ جہنم سے بچ سکیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں جنت میں تھا، مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل، اور نہ لوگوں پر احسان جتلانے والا۔ جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے، غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ تم میں سے جو بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے، پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبہ تکرار کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔